اور اپنے متبرک کلمات و دعاؤں پر اس پروگرام کا اختتام فرمائے۔ چمن کے شگفتہ گل سے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلام کا جواب دیجیے۔ وعلیکم السلام کیا پورے حضرات آپ، اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز قابل صد احترام حضرات علماء کرام، جامعۃ الامام کے محتمم پیر طریقت حضرت مولانا محمد سیف اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم، و دیگر جامعہ کے حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، باہر سے تشریف لائے ہوئے مقتدر حضرات علماء کرام، حاضرین عظام، خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ حضرات جامعہ کے طلباء اور طالبات کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی سریلی آواز میں، دلکش انداز میں، دل موہ لینے والے لب و لہجے میں ہمارے سامنے ان معصوم بچوں نے بہت ہی بہترین انداز میں تلاوت قرآن بھی کیا، نعتیں بھی پیش کی، تقریریں بھی آپ حضرات کے سامنے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بولیے زور سے آمین بولیے۔ آمین۔ اور پورا مجمع ایک مرتبہ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر سے عشق و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ نشست اور یہ خصوصی مجلس بہت ہی سعادتوں کے حامل ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا کلام پڑھا گیا، اللہ کے پیغمبر کی تعریف کی گئی اور ان بچوں نے اپنے مظاہرے کو پیش کیا. واقعتاً یہ کتنا مبارک وقت ہے، مبارک ساعت ہے، اس لیے کہ روزانہ ایسا جلسہ تو نہیں ہوتا ہے، روزانہ نہیں ہوتا. آج ہم اپنے وقت کو تھوڑا سا وقت فارغ کر کے یہاں پر آئے. آپ اگر کل آئیں گے تو آپ کو یہ نظارہ نہیں ملے گا، اس وقت میں یہ نظارہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے خطابات میں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی قیمتی زندگی ہے. انسان کا ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش، یہ تو سب کو معلوم ہوتی ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ اور تاریخ وفات کسی کو معلوم نہیں ہوتی. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تاریخ پیدائش سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، ہم کب پیدا ہوئے، لیکن کب مرنے والے ہیں یہ معلوم ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ نے آج یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے مل بیٹھنے کا، دینی پروگرام کے سننے کا، قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو سمجھنے کا ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جب تک پروگرام ختم نہ ہو، اساتذہ سے گزارش ہے کہ بچوں کو بالکل سکون سے بٹھائیں، اور جو بڑے لوگ ہیں بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. دینی مجلس کا بھی بڑا احترام ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے. ابھی میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی میں بیان کروں گا، اس کی تفسیر بھی بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. بزرگان محترم، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ سعادت بخشی کہ ہم اس دینی جلسے میں، دینی مجلس میں آ گئے. ورنہ یہ وقت اس موبائل کے زمانے میں اور یہ وقت بیکار کرنے کے زمانے میں ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر کیا بلکہ راتوں رات بھی موبائل کی نظر کر دیتے ہیں اپنے اوقات کو. تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی، دینی مجلس میں حاضری کی. توفیق سے مجھے ایک بات یاد آئی. کسے کہتے ہیں توفیق؟ ہم لوگ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی تو جلسے میں آ گئے، اللہ نے توفیق دی تو مجلس میں، مسجد میں چلے گئے، اللہ نے توفیق دی تو راہ خدا میں چلے گئے. کسے کہتے ہیں توفیق؟ ایک مثال حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، سنیں گے؟ ارے بولو بھائی، سنیں گے؟ درمیان میں سوال کرنے کی ہمارے یہاں عادت بھی ہے، شاید یہاں ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے پتا اس وقت چلے گا جب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بار بار جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں توفیق توفیق توفیق، اللہ نے توفیق دی تو حج پر چلے گئے، اللہ نے توفیق دی رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھیں گے. کون کون رکھیں گے؟ اللہ سب کو قبول فرمائے. آمین. اللہ توفیق دے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور ذکر کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توفیق کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھیے، اچھی طرح بات ذہن میں بٹھا لیجئے اس کو. کب تک؟ مرنے تک. کب تک؟ مرنے تک. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. توفیق کسے کہتے ہیں؟ مولانا روم نے فرمایا ایک اجمان تھا، آقا، سمجھتے ہیں نا اجمان کو؟ حاکم. اس نے ایک نوکر رکھا.
ایک نوکر رکھا، ایک غلام رکھا، دیہاڑی پر مزدوری کرنے کے لیے ایک آدمی کو رکھا. دونوں بازار گئے، دونوں بھی مسلمان تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن کیا کرتا ہے مسجد میں؟ بولو کیا کرتا ہے؟ اذان دیتا ہے. اور اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے. اللہ کی وحدت کو بیان کرنے کے بعد، پیغمبر کی رسالت کو بیان کرنے کے بعد ایک مومن و مسلمان کو بلاتا ہے کہ تم دکان پر بیٹھے ہو، مکان میں بیٹھے ہو، ملازمت کی کرسی پر بیٹھے ہو، ارے کامیابی ہم نے یہاں پر رکھی ہے، فلاح ہم نے یہاں پر رکھی ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فوز و فلاح کی طرف. دونوں جہاں کی کامیابی ہم نے یہاں پر رکھی ہے. مؤذن بلاتا ہے. مؤذن نے بلایا. اب یجمان بھی تھا اور اس کے ساتھ نوکر بھی، اس کا غلام بھی تھا. غلام نے کہا کہ یجمان، حقیقی مالک نے ہمیں بلایا ہے. تو اس نے کہا، بوجھ سر پر لاد کر لے کر آ رہا تھا تو اس نے رکھا کہ یجمان آپ یہاں پر رہیں، میں جا کر نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب مالک جو تھا اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہوئے مسجد کے باہر کھڑا رہ گیا. اب یہ غلام اندر گیا نماز پڑھنے کے لیے. لوگ سب نماز پڑھ کر چلے گئے، لوگ سب نماز پڑھ کر چلے گئے، اور یہ غلام باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. بہت دیر ہو گئی. اس نے پکارا، ارے بھائی کہاں چلا گیا؟ کوئی جواب نہیں. حضرت مولانا روم نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا. پھر جو آقا تھا، مالک تھا، یجمان، اس نے مسجد کے اندر جھانکا اور جھانک کر کہا، ارے بھائی کہاں چلا گیا؟ تو اندر سے نوکر نے کہا، مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے. کیا کہا؟ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے. پھر یجمان نے اندر سر ڈالا، پھر کہا کہ ارے تجھے کون باہر آنے نہیں دے رہا ہے؟ اس نے کہا، وہی جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے وہی مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے. اسی کو توفیق کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ انسان کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ بن جائے، وقت کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے کتنے سال ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن اللہ کے گھر کو جب جانے کا وقت آیا تو وہ قبرستان چلے گئے لیکن عربستان نہیں پہنچا. اللہ نے توفیق نہیں دی. ای سعادت بزور بازو نیس تان بخشت خدا بخشندہ. یہ بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ توفیق دے تو ہم یہاں پر چل کر آتے ہیں، اللہ توفیق دے تو ہم اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور اللہ نے طاقت دی اور قوت دی اور توفیق دی تو اس کا کلام پڑھتے ہیں. ورنہ انسان مسجد کے بازو میں رہ کر نماز نہیں پڑھتا، کعبۃ اللہ میں رہ کر عبادت نہیں کرتا، مسجد نبوی میں رہ کر اللہ کے پیغمبر پر درود نہیں بھیجتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے آج ہمیں توفیق دی اس مبارک روحانی و عرفانی جلسے میں شرکت کی. تو اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہیں ہو جاتی انسان کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا. یہ بات تو طے ہے. پیسے کی بنیاد پر کوئی حج نہیں کر سکتا، پیسے کی بنیاد پر کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صحت اور قوت کی بنیاد پر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، صحت اور قوت کی بنیاد پر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے. تو بزرگان محترم، جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، یہاں پر تعلیم کو سمجھایا جائے، تعلیم کو بتایا جائے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیت، وہ ابتدائی آیتیں تلاوت کی
جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کی خلوتوں میں سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ غار حرا مکہ المکرمہ کا وہ پہاڑ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے۔ کس کس نے عمرہ اور حج کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ حج اور عمرہ کس نے کیا ہے آپ میں سے؟ کوئی ایک بھی نہیں، یا بتانا نہیں چاہتے؟ خیر کوئی بات نہیں، ارادہ کرو کہ حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں گے مکہ المکرمہ میں غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے بہت ہی وہاں کا راستہ جانے آنے کا مشکل کا تھا۔ آج تو راستے بنے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے وہاں پر جا پاتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستو پانی کھجوریں لے کر وہاں جاتے، چند دن رہتے، پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آ جاتے۔ توشہ ختم ہو جاتا تو واپس آ جاتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، میری مائیں اور بہنیں بھی شاید یہاں موجود ہیں، سردی کا زمانہ ہے، وقت بھی بہت بیت رہا ہے، شاید آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں نے بھی نہیں کھایا، بڑا لمبا سفر کر کے ہم بھی یہاں آئے ہیں، آپ کی طرح ہم بھی بھوکے ہیں، تو بیٹھیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر اور ماشاءاللہ۔ صبح تک بیٹھنے کے لیے شاید تیار ہیں۔ عمر پور کے حضرات واقعتاً اثر موجود ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، اس لیے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بات یاد آ گئی تو عرض کروں، وتر کی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں نا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ عشاء کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر وتر کب پڑھتے ہو؟ کہنے لگے سرکار عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں اور جا کر سو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر وتر کب پڑھتے ہو؟ کہنے لگے سرکار تہجد کے بعد پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر اگر کبھی آنکھ لگ جائے، اگر تم بیدار نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے سرکار عمر، اور پھر عمر کو نیند آ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس راستے سے تم جاتے ہو شیطان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے گزرے۔ یہ عمر پور ہے، اثر تو ہونا ہی چاہیے۔ رات کا وقت تھا، ایک زمانہ تھا، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے خطابات میں، ایک وقت تھا کہ ہمارے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا چوکی دار بھی صاحب نسبت ہوتا تھا، اور وہ بھی صبح میں اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ اللہ کرتا تھا، ذکر اللہ کرتا تھا۔ ہمارے گھروں سے ہمارے مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی اور بچے سب ان کی زبانیں اللہ کے کلام سے لبریز ہوتی تھی۔ لیکن آج لعنت ہو اس موبائل پر، لعنت ہو اس ٹی وی پر، اس نے ہمیں وقت نہیں دیا، وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ شاید آپ کو میری بات بری لگے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ہندوستان میں جانے کا موقع ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہاں چلی گئی وہ مائیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے باپ دادا، یہ لعنتی موبائل کا کوئی اس وقت میں وجود نہیں تھا، رات میں سونے کے وقت میں بچوں کو بٹھا کر 5 کلمے بھی پڑھاتے تھے، 10 سورتیں بھی پڑھاتے تھے، دعائیں بھی پڑھاتی تھیں، دادی نانی ماں باپ دادا دادی سب، اور اس کے بعد پھر ان سے سوال بھی کرتے تھے، بیٹا بتاؤ ہم ملت کس کی ہے، بیٹا بتاؤ ہم امت کس کی ہے، ایمان مجمل کیا، ایمان مفصل کیا،
بڑے بڑے لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، ہماری دادی ہماری نانی نے ہمیں پڑھایا تو بس وہی ہمارے لیے مدرسہ تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج کسی باپ کو، کسی ماں کو، کسی دادی کو، کسی نانی کو آدھا گھنٹہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کچھ سورتیں سنیں، کچھ سورے سنیں اور کچھ دعائیں سنیں، کچھ باتیں دین کے ان کو بتائیں۔ یہ اپنے موبائل میں اور یہ اپنے موبائل میں، فرصت کہاں ملے گی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی حال ہے، وقت کہاں پر ملے گا؟ برباد کر دیا اس نے وقت کو، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے وقت میں نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی